فیری ٹیلز کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ پچھلی قسط میں آپ نے دیکھا تھا شہزادی سنسان راستے سے ہوتے ہوئے دروازے کو چابی لگاتی ہے۔ جیسے ہی شہزادی نے دروازہ کھولا، اندر ایک انسان زنجیروں میں جکڑا ہوا تھا۔ شہزادی نے دھیمی آواز میں پوچھا، تم کون ہو؟ شہزادی مہرالنساء، آپ مجھے نہیں جانتی ہیں؟ میں اذان ہوں، شہزادہ اذان۔ آپ کو یاد نہیں بچپن ہم نے ایک ساتھ گزارا ہے؟ شہزادی کچھ یاد کر کے بولی، ہاں تم اذان ہو، میرے اذان۔ میں نے کتنا انتظار کیا، میں آپ کو کیسے بھول سکتی ہوں؟ یہ آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ اتنے میں سرخ دھواں نکلا اور چڑیل کی آواز گونجی، اگر تم نے اسے آزاد کیا تو تم اسے ہمیشہ کے لیے کھو دو گی۔ یہ جادو کرنے کی روح ہے، اذان نے کہا۔ فیصلہ کرو شہزادی، محبت یا حفاظت؟ شہزادی نے اذان سے کہا، چاہے تم مجھ سے دور ہو جاؤ لیکن میں تمہیں آزاد ضرور کروں گی۔ اس نے اپنا تویز زنجیر سے لگایا، روشنی پھیلی، جادوگرنی کی چیخ نکلی، اذان آزاد کھڑا تھا مگر اس کا وجود روشنی میں بدلنے لگا۔ مہرالنساء بولی، مت جاؤ۔ اذان مسکرایا، میں جا نہیں رہا، صرف آزاد ہو رہا ہوں۔ اتنے میں روشنی بکھری اور اذان غائب ہو گیا۔ اگلی صبح نور آباد میں جشن تھا۔ پڑوسی سلطنت کا شہزادہ اذان آ رہا تھا، گھبرو نوجوان، انتہائی ہینڈسم۔ ہر کوئی اس کو دیکھنے لگا۔ اب کوئی قید، کوئی جادو نہیں تھا۔ وہ محل کے باغ میں مہرالنساء کے پاس تھا اور کہنے لگا، لگتا ہے اس بار ہمیں کوئی جدا نہیں کر سکتا۔ اذان نے کہا۔ مہرالنساء ہنس پڑی۔ بس ایک شرط ہے، شہزادی نے کہا۔ وہ کیا؟ اذان گھٹنوں میں بیٹھ، کیا آپ مجھ سے شادی کریں گی؟ شہزادے نے کہا، جی ہاں ضرور۔ دونوں نے مل کر کہکا لگایا۔ اگلے دن پورے اہتمام کے ساتھ نکاح ہوا۔ دونوں نے زندگی بھر ایک دوسرے کا ساتھ دینے کا عہد کیا۔ ایک نئی صبح ان کی منتظر تھی۔ شہزادی مہرالنساء اور شہزادہ اذان نے اپنی پوری خوشیوں کے ساتھ اپنی خوشی کا استقبال کیا اور یوں نور محل کی روشنی حقیقت میں روشنی بکھیرنے لگی۔